چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں اردو شاعری کے حوالے سے اردو ادب کے 3 بہت ہی معتبر اور محترم اسکول مانے جاتے ہیں۔ پہلا اسکول دہلی اسکول، جہاں کے شاعر نے کہا کہ جانے یہ کس کی بنائی ہوئی تصویریں ہیں، تاج سر پر ہے مگر پاؤں میں زنجیریں ہیں۔ دوسرا اسکول لکھنؤ اسکول، جہاں کے شاعر نے کہا کہ میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے۔ اور دوستو تیسرا اسکول ہے رامپور اسکول، جہاں کے شاعر نے کہا کہ ستم کرو گے مگر پھول جیسے چہرے پر، ستم کروں کے سے تیور کہاں سے لاؤ گے۔ دوستو آئیے، اگر یہ تینوں لہجے ایک جگہ جمع کیے جائیں تو ایک نوجوان کی شخصیت ابھرتی ہے، اور وہ شخصیت ہے جناب عزم شاکری کی۔ خلیجی ممالک میں بہت محبتوں کے ساتھ سنا جانے والا یہ نوجوان شاعر، مترنم لہجہ، غزل میں تمام انسانی نفسیات کو اپنی شاعری کا موضوع بنانے والا شاعر جناب عزم شاکری سے میری گزارش کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ دوستو السلام علیکم۔ میں چاہتا ہوں چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں سناؤں گا انشاءاللہ، شعری سناؤں گا، شعری سنانے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ اجالے درگزر کرتی ہے دنیا، اجالے درگزر کرتی ہے دنیا، اجالے درگزر کرتی ہے دنیا، اندھیروں میں سفر کرتی ہے دنیا، جو دنیا کو زیادہ چاہتا ہے اسی کو در بدر کرتی ہے دنیا، جو دنیا کو زیادہ چاہتا ہے اسی کو در بدر کرتی ہے دنیا۔ واہ! اجالے درگزر کرتی ہے دنیا، اندھیروں میں سفر کرتی ہے دنیا، جو دنیا کو زیادہ چاہتا ہے اسی کو در بدر کرتی ہے دنیا۔ دوستو اور کچھ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ جی عطا ہو۔ بے خبر چاند ستاروں کو خبر کرتی ہے، بے خبر چاند ستاروں کو خبر کرتی ہے، بے خبر چاند، بے خبر چاند ستاروں کو خبر کرتی ہے، بے خبر چاند ستاروں کو خبر کرتی ہے، جب کوئی خلاؤں میں سفر کرتی ہے، جب کوئی اور دوستو یہ شعر، آ میری موت میری جان بچا لے آ کر، آ میری موت، آ میری موت میری جان بچا لے آ کر، زندگی روز مجھے زیر و زبر کرتی بھائی عزم یہ ہے، شعر پھر سے پڑھ دیجئے۔ واہ واہ واہ! آ میری موت میری جان بچا لے آ کر، زندگی روز مجھے زیر و زبر کرتی ہے۔ دوستو استقبال کیجئے عزم شاکری کا، تاکہ یہ اپنے بھرپور موڈ میں اپنا کلام پیش کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کی محبت کیا کیا شعر پڑھ رہے ہیں، واہ واہ واہ۔
آ میری موت میری جان بچا لے آ کر، آ میری موت میری جان بچا لے آ کر، زندگی روز مجھے زیر و زبر کرتی ہے۔ اب یہ شعر سنیے گا۔ اب اجالے کہاں کرتے ہیں اندھیروں میں شگاف، اب اجالے کہاں کرتے ہیں اندھیروں میں شگاف، اب اجالے کہاں کرتے ہیں اندھیروں میں شگاف، اس کی آواز ہی دیوار میں در کرتی ہے، واہ واہ واہ، اس کی آواز ہی دیوار میں در کرتی ہے۔ دوستو ایک مطلع ایک شعر اور سنیں، اس کے بعد ایک غزل پیش کروں گا، اور چاہتا ہوں تھوڑا سا ماحول بنایا آپ حضرات نے، اور تھوڑا سا موڈ میں آ جائیں آپ حضرات بھی۔ میں یہ ایک مطلع ایک شعر سناتا ہوں، سنیے گا۔ ہمارے خواب تھے وہ بن رہی تھی، ہمارے خواب سے وہ بن رہی تھی، ہمارے خواب تھے وہ بن رہی تھی، اندھیری رات تارے چن رہی تھی، واہ واہ واہ، اندھیری رات تارے چن رہی تھی، اور انشاءاللہ یہ دعویٰ ہے میرا، کوئی خاموش نہیں رہ پائے گا اس شعر پر۔ اگر دوستو سچا اگر شعر ہے تو آپ سچی داد دے دیجیے گا۔ اندھیری رات تارے چن رہی تھی، میں آنکھوں سے بیاں غم کر رہا تھا، میں آنکھوں سے بیاں غم میں کر رہا تھا، آنکھوں سے بیاں غم کر رہا تھا، وہ آنکھوں ہی سے بیٹھی سن رہی تھی، واہ 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 واہ، میں آنکھوں سے بیاں غم کر رہا تھا، وہ آنکھوں ہی سے بیٹھی سن رہی تھی، واہ، جی پھر شکریہ، سے پڑھ دو یار۔ شکریہ آپ کی محبت ہے۔ میں پھر پیش کر رہا ہوں۔ اندھیری رات تارے چن رہی تھی۔ دوستو میں آج تھوڑا سا یہ سوچ کے آیا تھا کہ ایک گیت کے بھی دو بند پڑھے جائیں، مگر آپ حضرات نے غزل کا اتنا اچھا ماحول بنا لیا کہ گیت ویت کی ضرورت نہیں ہے۔ سنیے گا۔ اندھیری رات تارے چن رہی تھی، میں آنکھوں سے بیاں غم کر رہا تھا، وہ آنکھوں ہی سے بیٹھی سن رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا، میں یہیں سے شروع کرتا۔ ایک مطلع دو تین شعر، یہ ایک غزل کے چند شعر ملاحظہ فرما لیں۔ تیرے دوستو بڑے ذمہ دار اور بڑے معتبر شاعر سلیم کوثر صاحب تشریف فرما ہیں پاکستان کے، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ تمام یہ دبئی کے جو سامعین ہیں یہ ہمارے ہندوستان کے بالکل چھٹے ہوئے، بالکل کریم۔ ملاحظہ فرمائیے گا، میں پیش کر رہا ہوں یہ غزل۔ تیرے نہیں وہ چھٹے ہوئے سے آپ کو غلط مطلب نہ نکالیے، نہیں اب چھٹے ہوئے کا مطلب ہاں اچھے اچھے چھانٹے ہوئے ہیں۔ شکریہ، چلیے میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے گا، ایک غزل سن لیجئے موڈ میں۔ تیرے خیال کی شمع جلائے بیٹھے ہیں، سنیے گا۔ تیرے خیال کی شمع جلائے
بیٹھے ہیں، تیرے خیال کی شمع جلائے بیٹھے ہیں، تیرے خیال کی شمع جلائے بیٹھے ہیں، درون جاں کوئی محفل سجائے بیٹھے ہیں، درون جاں کوئی محفل سجائے بیٹھے۔ شکریہ، بہت 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 شکریہ، آپ نے اس شعر پر مطلع پر مجھے داد دی۔ دوستو یہ مطلع مشاعروں میں نہیں پڑھے جاتے۔ تیرے خیال کی شمع جلائے بیٹھے ہیں، گلی سے آج کوئی ماہتاب گزرے گا۔ سنیے گا شعر، گلی سے آج کوئی گلی ماہتاب سے گزرے گا، آج کوئی ماہتاب گزرے گا، ستارے شام سے پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ گلی سے آج کوئی ماہتاب گزرے گا، ستارے شام سے پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں۔ واہ واہ واہ، شکریہ آپ کی محبت ہے۔ گلی سے آج کوئی ماہتاب گزرے گا، واہ، گلی سے آج کوئی ماہتاب گزرے گا، ستارے شام سے پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں۔ اب یہ شعر سنیے گا، انہی سے پوچھئے تفصیل وسعت صحرا، انہی سے پوچھئے تفصیل انہی سے پوچھئے تفصیل وسعت صحرا، جو لوگ عشق میں دنیا لٹائے بیٹھے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا غزل پڑھی جا رہی ہے حضرات، اور کیا سن رہے ہیں آپ۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ایک بار آپ اپنے لیے ذرا زوردار تالیاں بجا لیں تاکہ مجھے لگے کہ ہاں آپ جیسے سن رہے ہیں، غزل پڑھی جا رہی ہے اور آپ جیسے سن رہے ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہی سے پوچھئے تفصیل وسعت صحرا، جو لوگ عشق میں دنیا لٹائے بیٹھے ہیں۔ اور دوستو یہ شعر ملاحظہ فرمائے گا بطور خاص جس کے لیے غزل کہی گئی۔ کبھی کبھی کوئی شعر ایسا ہوتا ہے جس کے لیے غزل کہی جاتی۔ ملاحظہ فرمائیے گا، جو لوگ عشق میں دنیا لٹائے بیٹھے ہیں، کوئی تو پھول چڑھائے اسی تمنا میں، کوئی تو پھول چڑھائے کوئی اسی تمنا تو میں، پھول چڑھائے اسی تمنا میں، ہم اپنے آپ کو پتھر بنائے بیٹھے ہیں۔ واہ، کوئی تو پھول چڑھائے اسی تمنا میں، ہم اپنے آپ کو پتھر بنائے بیٹھے ہیں۔ واہ، عزم یار پھر سے پڑھیے اسے۔ واہ واہ واہ، میں عرض کر رہا ہوں، کوئی تو پھول چڑھائے اسی تمنا میں، ہم اپنے آپ کو پتھر بنائے بیٹھے ہیں۔ اور دوستو یہ زبان کا شعر، ملاحظہ فرمائیے گا، یہ شعر نشہ سا گھلنے لگا بزم کی فضاؤں میں، سنیے گا شعر، نشہ سا گھلنے لگا بزم کی فضاؤں میں، جناب کون سی خوشبو لگائے بیٹھے ہیں،
खुशबू। शुक्रिया बहुत बहुत। दोस्तों, हाँ, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, जनाब आज़म शाकिरी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि कम से कम एक गज़ल से, या जो उन्होंने वादा किया है कि गीत के 2 बंद वो पढ़ना चाहते थे, कुछ शेर तो मुलाहिजा फरमा लें। उस गीत के 2 बंद पढ़ दें या गज़ल के कुछ शेर पढ़ दें। मैं पेश कर रहा हूं। नशा सा घुलने लगा बज़्म की फ़ज़ाओं में, नशा सा घुलने लगा बज़्म की फ़ज़ाओं में, जनाब कौन सी खुशबू लगाए बैठे हैं। और ये शेर, इसमें एक शेर और याद आ गया, मुलाहिजा फरमाइएगा। ये बज़्म वो है जहां सरबलंद कातिल है। ये बज़्म से मतलब हमारा पूरा समाज। सरबलंद कातिल है। ये बज़्म वो है जहां सरबलंद कातिल है, जो बेकसूर हैं वो सर झुकाए बैठे हैं। वाह 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 वाह। जो बेकसूर हैं वो सर झुकाए बैठे हैं। क्या कहना आज़म साहब, वाह 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 वाह। ये बज़्म वो है जहां सरबलंद कातिल है, जो बेकसूर हैं वो सर झुकाए बैठे हैं। दोस्तों, एक पुरानी गज़ल के लिए हुक्म है, 4-5 शेर आप सुन लें, उसके बाद मैं एक गीत के 2 बंद सुना के इजाज़त चाहूँगा आपसे। मुलाहिजा फरमाइएगा। हमारे दिल से हिजरत कर रहे हैं, हमारे दिल से हिजरत कर रहे हैं, हमारे दिल से हिजरत कर रहे हैं, ये गम भी क्या शरारत कर रहे हैं। वाह। ये गम भी क्या शरारत कर रहे हैं। और ये शेर समाअत फरमाए मेरे लिए तमाम बुजुर्ग हैं, आप हजरात भी और आप हजरात भी मुलाहिजा फरमाइएगा। दोस्तों, अगर शेर में कोई नया पहलू हो तो आप दाद दे दीजिएगा। मुलाहिजा फरमाइएगा। हमारे दिल से हिजरत कर रहे हैं, ये गम भी क्या शरारत कर रहे हैं। पुराने पेड़ अंधी बारिशों से, सुनिएगा, पुराने पेड़ अंधी बारिशों से परिंदों की हिफाजत कर रहे हैं। वाह वाह वाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पुराने पेड़ अंधी बारिशों से, पुराने पेड़ अंधी बारिशों से परिंदों की हिफाजत कर रहे हैं। और दोस्तों, इंशाअल्लाह ये शेर भी महफूज रह जाएगा। ये वही शेर जिसके लिए गजल कही गई। मुलाहिजा फरमाइएगा। परिंदों की हिफाजत कर रहे हैं, सभी गम मुक्तदी बनकर खड़े हैं। सभी गम मुक्तदी बनकर, सभी गम मुक्तदी बनकर खड़े हैं, मेरे आंसू इमामत कर रहे हैं। सभी गम मुक्तदी बनकर खड़े हैं, मेरे आंसू इमामत कर रहे हैं। वाह, शुक्रिया बहुत। मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं अर्ज कर रहा हूं, सभी गम मुक्तदी बनकर खड़े हैं, सभी गम मुक्तदी बनकर खड़े हैं, मेरे
امامت کر رہے ہیں. اور یہ شعر صلاح الدین بھائی بطور خاص سب لوگ سنیں. میرے آنسو امامت کر رہے ہیں بھروسے مند شہزادے ہی اب تو. سنیے گا. بھروسے مند شہزادے ہی اب تو. مند شہزادے ہی اب تو امانت میں خیانت واہ 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 کر رہے ہیں. واہ واہ. دوستو جناب اعظم شاکری جی میں وہی کام کر رہا ہوں اور میں نے ان کو اشارہ کیا ہے, وہ آ رہے ہیں مائک پر. جناب اعظم شاکری سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو وعدہ کیا ہے آپ سے گیت کے 2 بند پڑھنے کا, اس وعدے کو ضرور پورا کریں. جناب اعظم شاکری غزل کے حوالے سے آپ سے گفتگو کر رہے تھے. سبھی غم مقتدی بن کر کھڑے ہیں, میرے آنسو امامت کر رہے ہیں. دوستو آپ نے غزل سنی جناب اعظم شاکری سے, اور اب انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق ایک گیت کا 1 مکھلا اور 2 بند. اصل میں اچھے خاصے لوگ ہیں, آپ کیوں بگڑنا چاہتے ہیں پتہ نہیں جی. یہ 2 شعر کے لیے بھائی کا حکم ہے. دیکھیے یہ تمام لوگ جو لوگ بلا رہے ہیں ان کا حکم ہے, میں گیت کے 2 بند سناؤں گا. جی اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے, اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے, اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے, اور وہ میرے روبرو بھی ہے, اور وہ میرے روبرو بھی ہے. ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالیں, ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالیں, ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالیں, پھر خیال آیا دل میں تو بھی ہے. واہ واہ واہ. پھر خیال ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالیں, پھر خیال آیا دل میں تو بھی ہے. دوستو یہ جو بالکنی پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ایک بار آپ کی تالیوں کی گونج شامل ہو جائے جناب اعظم شاکری کے کلام میں. ملاحظہ فرمائے گا. دیکھیے میں ایک گیت کے مسکراتا ہوا, سنے گا دوستو. جی مسکراتا ہوا جب وہ داخل ہوا, بزم میں زندگی آ گئی, ہر طرف روشنی چھا گئی. واہ واہ واہ. ہر طرف روشنی چھا گئی, مسکراتا ہوا جب وہ داخل ہوا, بزم میں زندگی آ گئی, ہر طرف روشنی چھا گئی. سنیے گا یہ بند. راستوں کی تھکن اوڑھ کر سو گئے تھے سبھی ہم سفر, ایک تنہا میں بیدار تھا, اور تھے سب کے سب بے خبر, اور تھے سب کے سب بے خبر. رات حیران تھی دل پریشان تھا, رات حیران تھی دل پریشان تھا, پھر مقدر سے یاد آپ کی آ گئی, ہر طرف روشنی چھا گئی, ہر طرف روشنی چھا گئی, ہر طرف روشنی چھا گئی. یہ آخری بند. یہ مہکتے ہوئے بام در, یہ بہاروں کے موسم ہنسی, جتنی کلیاں تھیں سب باغ میں, حسن پر اپنے مغرور تھیں, حسن پر اپنے مغرور تھیں. آپ جب آ گئے پھول مرجھا گئے, آپ جب آ گئے پھول مرجھا گئے, یوں لگا جیسے کوئی پری آ گئی, ہر طرف روشنی. دوستو
जनाब आजम शाकिरी अपना खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे।